فاعتبروا یا اول الابصار۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس دنیا کا نظام عالم اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، یعنی ہم سبب اختیار کریں گے، ہم کوشش کریں گے، ہم سورسز اپنائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اس کا نتیجہ دے گا۔ کوشش کے پیچھے، محنت کے پیچھے اللہ نے کامیابی رکھی ہے، کیونکہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، ٹھیک ہے۔ نگاہ مار کر یا پھر یہ کہ صرف دعا کر کے ہم چیزیں حاصل نہیں کر سکتے۔ دعا بے شک تقدیر کو بدل دیتی ہے، لیکن پہلے تو وہ اپنے اندر کمال پیدا کرو۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کئی لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ مول صاحب دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے کیا شرائط ہیں؟ وہ کیا تمہارے اندر صفت پائی جاتی ہے؟ ایسی آپ نے نیکی کر رکھی ہے، آپ نے قلب کا تزکیہ کر رکھا ہے، طہارت قلب کر رکھی ہے، انٹرنل پاور کو کیا آپ نے اسٹرانگ بنا رکھا ہے؟ کیا تمہارے دلوں کے اندر خلوص ہے؟ واقعی اخلاص ہے؟ رزق حلال کھا رکھے یا رزق حلال کما رہے ہو، یا پھر آپ نے گناہ اور عصیان، ذنب، اللہ کی نافرمانی سے آپ نے دلوں کو لبریز کر رکھا ہے، بھر رکھا ہے کہ جہاں پہ نیکی کو جگہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسی پلس بھی نہیں ہے جہاں پہ نیکی ٹھہر سکے۔ تو دوستو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ ہماری آہیں فلک تک کیسے پہنچے گی؟ ہماری دعا کیسے مستجاب الدعا دعوت میں بدلے گی؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ تقوی ہی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اخلاص ہی نہیں ہے، عقل حلال ہی نہیں ہے، تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ ہم نے تو اللہ کا ذکر کبھی کبھار کر لیا، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور خدا کی ذکر سے ہم بالکل غافل بندے بنتے جا رہے ہیں، تو ہمارے گناہ جو بڑھ گئے ہیں، نیکیوں کے اوپر حاوی ہو گئے، تو اب ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، اللہ کی خشیت سے ان کے دل بھرے رہتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جنہوں نے اپنی روحانیت کو، انٹرنل پاور کو اسٹرانگ بنا رکھا ہے اللہ کے ذکر سے، خدا کے خوف سے، عبادات کے ذریعے سے، ریاضات کے ذریعے سے اپنے قلوب کی پاکیزگی حاصل کر چکے ہیں، تو بے شک ان کی دعا میں پاور ہے، دم ہے، اور دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا اللہ سے کی جاتی ہے، اور اللہ سپر طاقت ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے ہی نہیں، نہ پہلے تھی نہ ہوگی، کیونکہ اللہ جو ہے وہ احکم الحاکمین ہے۔ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، کیونکہ ہر چیز کو بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو پھر اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اور اللہ اس چیز کو سکسیزفل بنانا چاہے، بدلنا چاہے، اس کی حیت کو بگاڑنا چاہے، اور حالات کو اسٹیبلش کرنا چاہے، تو رب کو کون روک سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، رب سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو پہلے تو وہ کمال پیدا کرو دوستو، اخلاص پیدا کرو، للہیت پیدا کرو، سچائی کا ساتھ دو، صداقت، امانت داری، دیانت داری، یہ تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ جب یہ اپنے اندر آئے گی تو روحانیت مضبوط ہوگی، اللہ کی ذکر سے، اللہ کی فکر سے، جب قلوب لبریز ہوں گے، دل پاکیزہ بنے گا، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات بھی ہمیں ساتھ دے گی، ہماری دعائیں بھی قبول ہوگی، اور رزق حلال ہوگا۔ یعنی اگر ہم نے حرام خوری کر رکھی ہے، حرام کھا رکھا ہے، تو پھر ہماری دعائیں کیسے دوستوں قبول ہوگی؟ ایک حدیث کے اندر ہے کہ ایک پراگندہ حال ہوگا، مسجد کے اندر انسان ہوگا، دعائیں مانگتا ہوگا، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، بکھرے ہوئے بال ہوں گے، پراگندہ حال ہوگا، پریشان کن پوزیشن کے اندر، مسجد کے کونے کے اندر وہ اللہ سے مانگتا ہوگا، لیکن اس کی دعا آسمان تک نہیں جائے گی،
صحابہ کرام نے پوچھا کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا اکلہ حرام و شربہ حرام، اس کا کھانا پینا حرام ہے، اس لیے دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دوستو پہلے تو اپنے کھانے پینے کے اوپر دھیان دیں، پھر روحانیت کو اسٹرانگ بنائیں، پھر دعائیں قبول ہوگی۔ اور بے شک مصیبت کو دعا ہی ٹال سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس اسباب ہے، کوئی سبب ہے مصیبت کو ہٹانے کا، تو پہلے وہ اختیار کرو۔ اگر وہ تمہارے پاس نہیں ہے، کوئی وکلپ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ایسی آپشن نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے پریشانی کو ہٹا پائیں، دوائیاں تو خوب لے لی لیکن بیماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، اسباب ہم نے اپنا لیا، اسباب دوائی تھی ہم نے لے لی لیکن اس سے بیماری ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، تو اب دعا کا وکلپ ہے، اب اللہ سے دعا کریں۔ اور بے شک دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تمہارا ارادہ مصمم ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے اوپر پورا وشواس، بلیو، اعتماد، بھروسہ، کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ بے شک میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ جب یقین پیدا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ بڑی سی بڑی پریشانی سے اللہ تمہیں نجات دے سکتا ہے۔ اور کوئی بھی ہمارا بھائی پریشان کن حالات کے اندر ہے تو ان کے لیے ہم دعائیں کر سکتے ہیں، اور دعا بے شک تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو دوستو دعا کے اوپر زیادہ توجہ دیں۔ کہیں بھی ہمارا کوئی بھائی پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، پریشان کن حالات سے دو چار ہے، مصائب اس کے اوپر ٹوٹ رہے ہیں، امت مسلمہ اس طریقے کے ایشوز، اس طریقے کے کرائسس، اس طریقے کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور ہمارے پاس دوسرا کوئی وکلپ ہے نہیں، تو ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ وہ شہنشاہ جس نے ارض و سما بنایا، جس نے شمس و قمر بنایا، جس نے حور و غلام بنایا، جس نے جنت اور جہنم بنایا، جس نے اس روئے زمین کے اندر ہر چیز کو بنایا، اس پلینٹ ارض کے اوپر بسنے والی ہر چیز کا خالق، مالک، کریٹر اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ پورا یونیورسل، یہ سب بلیک ہول، یہ گلیکسیاں، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ درندے، یہ نجوم، یہ اسٹار، یہ شمس، یہ قمر، یہ نجوم، یہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ میرا رب جو چاہے تو آنے واحد کے اندر کیا سے کیا کر دے، ٹھیک ہے، میرا رب کی وہ طاقت ہے۔ اور جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو بے شک میرا رب سنتا ہے، لیکن وہ اخلاص، وہ للہیت، وہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل کرنے کے لیے ہمارے دل کو پاکیزہ بنانا پڑے گا، اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے اوپر پابندی کرنی پڑے گی، ان کے فرائض کو ادا کرنا پڑے گا، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا پڑے گا۔ خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ تو یہ کمال پیدا کرنا سیکھو دوستو۔ جب یہ کمال پیدا ہوں گے، جب یہ صفت تمہارے اندر آئے گی تو بے شک اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ رب کہہ رہا ہے جب بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا تو میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری سیر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یہاں سے بھی قریب ہوں۔ تو دوستو اللہ سے آپ ڈائریکٹ مانگ سکتے ہو، کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں، کسی کی سفارش نہیں۔ سفارشیں تو دنیا میں چلتی ہے، دنیا میں ہم ایک دوسرے سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پی ایم کے پاس، سیکرٹریوں کے پاس ہم چکر مارتے ہیں، وسائل پکڑتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ کا نظام اس سے انڈیپینڈنٹ ہے، اس سے آزاد ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہم اس کی مخلوق ہیں، اور ہم جب مخلوق اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور ظاہری اسباب کے اوپر، مادی اسباب کے اوپر ہم بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو دوستو مادی اسباب اتنا ساتھ نہیں دیتے، جیسا کہ دنیا کا آبزرویشن، دنیا کا ایکسپیرینس، دنیا کا انوبھو، دنیا کا پرسیپشن یہ بتا رہا ہے کہ مادی اسباب کیسے فیل ہو جاتے ہیں اللہ کے نظام کے آگے۔ رب چاہے تو آنے واحد کے اندر سب کچھ تبدیل کر سکتا ہے، سب کچھ حالات بدل سکتا ہے، لیکن ہے کوئی رب سے مانگنے والا تو وہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، رب سے مانگنا سیکھو، اللہ کے حضور میں رونا سیکھو، اللہ کے حضور میں سجدہ کرنا سیکھو، تسبیحات سے جڑ جاؤ، تحلیلات سے جڑ جاؤ، رب کو ہر وقت یاد کرتے رہو جو تمہارا اصلی کریٹر ہے۔ اس کے بغیر کوئی دوستو چھٹکارا نہیں ہے۔
ابھی تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہیں ملا تو کدھر جائیں گے۔